بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے لیے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات میں اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں آپ کو فجر ہو جاتی تھی۔ ایک بار مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحاباؤ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول یعنی میں خود جنت کی اسے ضمانت دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سب صحاباؤں کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔
یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو اس کو روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جس دروازے سے آج تک کوئی بھوکا نہیں لوٹا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹی میں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چچا جان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی، ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا یہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے نبی کے شہر میں سے کھانا کسی نے نہیں دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہنے لگے، بیٹی، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے آج اس چچا کی لاج رکھنا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہنے لگی، چچا جان، ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر کہنے لگے، بیٹی، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان، ذرا مہربانی کر دو، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور فرمانے لگی، چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اس کو دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی ہے اور کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ، آج یہ پیون والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری والی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان، جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور اس چادر کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو سستا نہ سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔
अनाज तोलते तोलते पूछा, ऐ सुलेमान, इतना तो बता दो, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने लगे, फ़ातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है। उसको खिलाने के लिए फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसीलिए फ़ातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी है। इतना सुनते ही सामून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने उस चादर को उठाया और उसे अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा, ऐ सुलेमान, ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठा कर लाया और उसके कुछ पन्ने पलटने लगा और फिर यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी और उनके घराने वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, ऐ सामून, तुम क्या चाहते हो? तो उस पर उस यहूदी ने कहा, ऐ सुलेमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की गई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी एक बेटी इतनी सखी होगी कि एक बार उनके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा। उस वक्त उसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, फिर वो अपने सर की चादर उतार कर दे देंगी ताकि वो उस मेहमान का पेट भर सकें। फिर वो यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना ले लो और ये चादर भी ले जाकर फ़ातिमा के सर पर डाल दो। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनाज लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के पीछे आने लगा। जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने पलट कर देखा तो क्या देखते हैं कि वो सामून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ सामून, तूने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? इस पर यहूदी ने कहा, ऐ सुलेमान, तुम अनाज तो ले आए, मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? बस अब तुम ये आटा ले जाकर फ़ातिमा के दामन में डाल दो और मुझे ले जाकर मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक हमारा हक है और दिल से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामी मालूमात वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।